بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خداوند منان کے لطف و کرم سے اصول فقہ مرحوم مظفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اصول فقہ آغا مظفر ہمارے حوزات علمیہ کے اندر وہ دوسری کتاب ہے جو الموجز فی الاصول کے بعد پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے مصنف کے بارے میں چند کلمات عرض کرنے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ علم اصول کے بارے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں، جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں ان علوم اسلامیہ کے اندر علم اصول فقہ کا ایک خاص مرتبہ اور مقام ہے، اور اس مرتبے اور مقام کا سبب بھی یہ ہے کہ احکامات شرعیہ فقہیہ کا استنباط اور استخراج اسی علم کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اگر ایک بندہ علم اصول فقہ کے اندر کام نہ کرے، علم اصول فقہ میں بیان شدہ قواعد اور مسائل سے آشنا نہ ہو، یقیناً وہ بندہ احکام شرعیہ فقہیہ کا استنباط نہیں کر سکتا، استخراج نہیں کر سکتا، اور اگر چلا بھی جائے استنباط اور استخراج کی طرف تو یقین مانے اس کے نتائج محمود نہیں ہوں گے، یقیناً بہت زیادہ اشتباہات میں پھنسے گا۔ اس لحاظ سے علم اصول کی علوم اسلامیہ میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اچھا، چند باتیں میں علم اصول کے حوالے سے عرض کروں، کیونکہ معمولاً لوگوں کے ذہن کو مغشوش کیا جاتا ہے اور ان شبہات سے بھر دیا جاتا ہے کہ علم اصول فقہ ہمارا نہیں ہے، یہ علم اصول فقہ اہل سنت کا علم ہے، اور بعد میں ہمارے علماء نے اس علم اصول فقہ کو سنیوں سے لیا اور جو اہل بیت اطہار کا راستہ تھا اس راستے سے یہ لوگ منحرف ہو گئے۔ کم و بیش یہ تبلیغات آپ سنتے رہتے ہیں۔ اچھا، ان تبلیغات اور اس قسم کے شبہات کا اصل سبب کیا ہے، میں ان اسباب کی طرف نہیں جاتا کہ بالآخر عالمی سامراج، عالمی استعمار جو اس وقت دین مبین اسلام سے خائف ہے، اور خصوصیت سے دین مبین اسلام کی وہ تعبیر اور تفسیر جو مکتب آل محمد کی صورت میں ہے، خصوصیت سے اس تفسیر اور تبیین سے وہ لوگ خائف ہیں، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ معمولاً باقی جو دوسرے فرق ہیں وہ حکومتوں کے ساتھ ساز باز کر لیتے تھے، لیکن مکتب آل محمد وہ واحد مکتب ہے جو کبھی بھی سامراج کے ساتھ ساز باز نہیں کرتا۔ تو بہرحال اس زمانے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس زمانے کے جو حالات ہیں، اس زمانے کے جو استعمار ہیں، ان کو دیکھیں، وہ سب سے زیادہ دین مبین اسلام کی جس تفسیر اور تبیین سے خائف ہے وہ یہی مکتب آل محمد والی ہے۔ عالمی سامراج میں آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ اسرائیل کو دیکھ لیں، کہ بہرحال ان سب لوگوں کا زور ہے مکتب تشیع کو، مکتب آل محمد کو یہ لوگ ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ مکتب آل محمد کو ظاہر سی بات ہے کمزور کرنے کے لیے ختم تو ان سے ہونے والا نہیں ہے،
بہرحال کمزور کرنے کے لیے جہاں پر مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، ایک معروف ہتھ کنڈا اور ایک معروف طریقہ جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مکتب کی تصویر خراب کریں، جو اس مکتب کے اندر نقاط قوت ہیں، طاقت ہے، ان کو کمزور کریں۔ مکتب آل محمد کی اصل طاقت کا راز کہ یہ مکتب قرآن و اہل بیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے سائے میں الحمدللہ اس مکتب میں ایک رہبری کا نظام موجود ہے کہ وہ رہبری مرجعیت کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ خوب یہ ایک بہت بڑا نقطہ امتیاز ہے، نقطہ قوت ہے جو دشمن سے برداشت نہیں ہوتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو خراب کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ من جملہ ان ہتھ کنڈوں میں سے یہ ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ ان کا جو نقطہ امتیاز ہے، نقطہ قوت ہے، یعنی مرجعیت، اس کو کمزور کیا جائے۔ تو اس اعتبار سے دشمن ظاہر سی بات ہے ہمارے مکتب پر کام کرتا ہے، اور پھر وہیں سے کچھ ایسے نکات حاصل کر کے جس کو مس یوز کرتا ہے، غلط اس کی تفسیر کر کے شیعت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خوب ہمارے پاکستان کے اندر چند افراد جو انہوں نے خریدے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ جو مکتب تشیع کا نقطہ قوت ہے، نقطہ امتیاز ہے، یعنی مرجعیت، اس مرجعیت سے عموم شیعیان کو توڑا جائے۔ کیونکہ اگر کسی بھی مکتب کی آپ مرجعیت کو توڑ دیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مکتب کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے دشمن مرجعیت کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلتا رہتا ہے۔ من جملہ ان کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اجتہاد یعنی اپنی آراء اور نظریات کو لے کر آتے ہیں، اپنے افکار کو لے کر آتے ہیں، اور اہل بیت اطہار کی بات نہیں کرتے۔ اب عام لوگوں کے سامنے اس طریقے سے مغالطہ دیا جاتا ہے، بھائی میں کسی غیر معصوم کی تقلید کیوں کروں؟ میں فقط معصوم کی تقلید کروں گا۔ میں کسی غیر معصوم کے اجتہاد کو کیوں مانوں؟ میں فقط اہل بیت اطہار کی بات کو مانوں گا۔ خوب اگر مسئلہ واقعاً اسی طریقے سے پیش کیا جائے تو ہر مومن یہی کہے گا کہ میں غیر معصوم کی بات کیوں مانوں، میں نے فقط معصوم کی بات ماننی ہے۔ یعنی اس طریقے سے اگر آپ طرح مسئلہ کریں گے، اس طریقے سے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ ظاہر سی بات ہے یہی کہیں گے۔ لوگ فطرتاً محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ پھر تشیع کا جو طریقہ کار ہے کہ بچپنے میں اصلاً جو پہلی ماں کی طرف سے دودھ کی شکل میں آب حیات جو اس کو ملتا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں گٹھی، وہ پہلی جو دودھ کی گٹھی پلائی جاتی ہے وہ محبت آل محمد کی ہوتی ہے کہ بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو خاک شفا کے ذریعے سے اس کے تالوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ خب پہلی گٹھی جو بچے کو دی جاتی ہے وہ اسی محمد و آل محمد کے محبت کی ہے۔ اب ایسے افراد جو اس طریقے سے پلے بڑے ہوں، اگر ان کے سامنے اہل بیت کے مقابلے میں کچھ اور افراد کو آپ لے کر آئیں گے تو یقینی بات ہے کہ ان افراد کو تو یہ لوگ تسلیم نہیں کریں گے، اور ہم بھی نہیں کریں گے۔ سب سے زیادہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اسی علم اصول اور اجتہاد کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھیا یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں نے اہل سنت برادران سے علم اصول نامی چیزیں لی اور اس کے مطابق اوپر نیچے کر کے اپنے فتوے دیتے رہتے ہیں، اور مکتب آل محمد کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ خود علم اصول پر اچھے طریقے سے کام کریں۔
ہمارے ہاں معمولاً ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مسائل میں بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ جو کلی سوالات ہیں، کلی مسائل ہمارے سامنے اٹھتے ہیں، عام طور پر ہم ان مسائل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، حالانکہ علم اصول کے ان مسائل کو، کہ جن کو تاریخ علم اصول بھی آپ کہہ سکتے ہیں، علم اصول کے تطورات اور تکاملات بھی کہہ سکتے ہیں، کہ بہرحال ان مسائل کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ خوب ہم علم اصول فقہ یعنی اصول فقہ مظفر پڑھنے جا رہے ہیں۔ علم اصول کی دوسری کتاب ہے، بہت زیادہ مفصل تو نہیں، لیکن چند اہم نکات کو بہرحال یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ اصلاً علم اصول کی ضرورت کیوں ہے۔ دوسرا نقطہ یہ کہ علم اصول کی تاریخ کیا ہے، واقعاً ائمہ کے زمانے میں علم اصول تھا یا نہیں تھا۔ اور تیسرے مرحلے میں ہمارے علم اصول میں اور برادران اہل سنت کے علم اصول میں کیا تفاوت ہے۔ نہایت اجمال کے ساتھ ان چند مسائل کو آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ علم اصول کی ضرورت کیوں ہے۔ انشاءاللہ کتاب کے اندر بھی یہ مطلب آئے گا، لیکن فعلاً جو ہم اجمالاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے ہے۔ دیکھیں، ائمہ اطہار کے زمانے میں جو ہم لوگوں کا یعنی مکتب تشیع کا، مکتب آل محمد کا طریقہ کار تھا، وہ یہ تھا کہ ہر کوئی بندہ جس کو بھی کوئی مسئلہ وغیرہ پیش آتا تو اس کے لیے مرکز، مرجع اور اصل جگہ جو تھی وہ امام تھا۔ یعنی کسی کو بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو وہ امام سے پوچھے، وہ امام اس کو جواب دے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے امام معصوم ہوتا ہے، امام حافظ شریعت ہوتا ہے، امام مبین شریعت ہوتا ہے، وہ شریعت کو بیان کرتا ہے۔ لہذا اگر اس کو مسئلہ پیش آ جائے، وہ امام سے جا کر سوال کرے، امام اس کو جواب دے دے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن خود ائمہ کے زمانے میں امیر المؤمنین کے مختصر دور حکومت کے بعد معمولاً جو ائمہ کی زندگی گزری ہے وہ سختیوں میں گزری ہے، معمولاً زندگی تقیے کے عالم میں گزری ہے، معمولاً ائمہ اطہار پر جو حکام تھے، ظالم حکمران تھے، ان کی جانب سے بہت زیادہ سختیاں رہی ہیں۔ جیسے آپ تصور کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام ایک جگہ پر موجود ہو، ہر کوئی بندہ جاتا ہو اور آرام سے اپنے مسائل کو پوچھ لیتا ہو، اس طریقے سے نہیں تھا۔ اس طریقے سے فقط ایک چھوٹا سا برہ زمانی جب بنو امیہ اور بنو عباس کا جھگڑا چل رہا تھا تو وہ چھوٹا سا برہ زمانی امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو ملا، کہ اس چھوٹے سے برہ زمانی کے اندر امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے اپنے بہت زیادہ شاگردوں کی تربیت کی۔ میں کہوں گا کہ ایک بہت بڑی اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی، جہاں پر مختلف علوم لوگ سیکھا کرتے تھے۔ باقی اس کے علاوہ بقایا ائمہ کو اتنا وقت نہیں ملا، اتنی آزادی نہیں ملی کہ آرام سے اپنی باتوں کو پہنچاتے۔ البتہ یہ اور بات ہے کہ خداوند متعال نے ان حجت الہیوں کے ذریعے سے، یہ جو حجج الہیہ ہے، ان کے ذریعے سے خوب اپنے آخری پیغام کی تفسیر اور تبیین بہرحال پیش کی۔ دوسرے ائمہ نے اپنے خصوصی شاگردوں کے ذریعے سے، کہ بہرحال مختلف طریقوں سے جو اپنے آپ کو ائمہ تک پہنچاتے تھے۔ کوئی سبزی فروش بن کر ادھر ادھر گھوم کر امام کے گھر کی گلی میں چلا جاتا، سبزی بیچنے کے بہانے سے امام سے کچھ نہ کچھ پوچھ لیتا، کوئی کس طریقے سے، کوئی کس طریقے سے، کہ بہرحال یہ تاریخ کے اندر وقائع موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ائمہ کے زمانے میں اصل طریقہ یہ تھا کہ امام سے پوچھا جائے، امام جو بات کریں گے وہ دیگے حجت ہے، کیونکہ ہمارے ہاں قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، تینوں چیزیں حجت ہیں۔ جس طریقے سے پیغمبر کا قول و فعل و تقریر حجت ہے، اسی طریقے سے ہمارے عقیدے کے اعتبار سے معصوم کا قول، فعل، تقریر، تینوں چیزیں حجت ہیں۔ البتہ ان کی میں وضاحتیں نہیں کر رہا کہ انشاءاللہ سنت کی وضاحت خود اس کتاب میں بھی آئے گی، لیکن فرض یہ ہے کہ آپ
الموجز فی اصول الفقہ پڑھے ہوئے ہیں، تو لہذا ان اصطلاحات سے اتنا تو آپ آشنا ہی ہوں گے۔ خوب، اصل طریقہ یہ تھا، لیکن ائمہ کے زمانے میں بھی میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ سارے لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، بلکہ ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں کہ دوسرے لوگ خوب زمینی لحاظ سے دوری کی وجہ سے بھی کبھی کبھار ایسے کہتے ہیں کہ مولا میں آپ سے بہت زیادہ دور رہتا ہوں، اگر مجھے معالم دین حاصل کرنے ہوں تو کس کے پاس جاؤں؟ امام کبھی اپنے کسی صحابی کی طرف رجوع دیتے، کبھی کسی صحابی کی طرف رجوع کرواتے، کبھی کسی صحابی کی طرف رجوع کرواتے۔ اچھا تمہیں فقہی مسائل نہیں آتے، معالم دین کا پتہ نہیں ہے، اچھا زکریا ابن آدم سے پوچھ لینا، اچھا مثلا جو ہے وہ کیا ہے ابان ابن تغلب سے پوچھ لو، مثلا محمد ابن مسلم سے پوچھ لو۔ اس طریقے سے مختلف جو ائمہ کے خصوصی صحابی ہوتے ہیں، جو ائمہ کے قریب رہے ہوں اور ائمہ کے علوم کو انہوں نے حاصل کیا ہو، تو ان کی طرف ائمہ اطہار رجوع کرواتے۔ تو خوب، یہ جو یہاں پر آج کل کے زمانے میں آپ سنتے ہیں نا، ایک پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ہم کیوں تقلید کریں، کیوں تقلید کریں۔ بھائی تقلید کوئی خاص چیز نہیں ہے جو اس کے گلے میں ڈالا جا رہا ہے۔ تقلید یعنی وہی رجوع، جس بندے کو نہیں آتا وہ جاننے والے کی طرف رجوع کرے، اسی چیز کا نام تقلید ہے۔ تقلید اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ رجوع الجاہل الی العالم، جو بندہ نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے، اس چیز کا نام تقلید ہے۔ لیکن اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کیا گیا، ہمارے عام مومنین کو متنفر کرنے کے لیے ایسا تاثر دیا جانے لگا کہ گویا کہ ایک ائمہ کا جدا راستہ ہے، ایک ان مجتہدوں کا جدا راستہ ہے۔ اب یہ نعوذ باللہ لوگ ہمیں ائمہ سے کاٹ کر عام جو ہے وہ کیا غیر معصوم لوگوں کی طرف رجوع کروا رہے ہیں، ان کے مقلد بنا رہے ہیں۔ نا عزیز من، تقلید کا معنی یہی ہے کہ اپنے مقام پر ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی کی اجتہاد و تقلید کے بارے میں۔ تقلید کا اصلاً معنی یہ ہے رجوع الجاہل الی العالم، جو بندہ نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی کام ائمہ اطہار کے زمانے میں تھا۔ ہمارے پاس کوئی ایک روایت نہیں، کتنی روایات ہے، جن روایات میں ائمہ اطہار نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے شاگردوں کی طرف ارجاع دیا ہے، کہا ہے کہ تم فلاں کی طرف رجوع کرو، تم فلاں کی طرف رجوع کرو، تم فلاں کی طرف رجوع کرو، اگر تم ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتے تو فلاں کے پاس چلے جانا۔ خوب، یہی جو رجوع ہے، جو نہیں جانتا اس کو جاننے والے کی طرف ارجاع، یہ خود ائمہ کے زمانے میں موجود ہے۔ ائمہ اطہار کے زمانے میں یہ طریقہ چلتا تھا۔ یعنی اگر میں آسان لفظوں میں کہوں، تقلید خود ائمہ کے زمانے میں موجود ہے۔ تقلید کا معنی یہ نہیں ہے کہ ائمہ اطہار کے آپ مکتب کو چھوڑ دیں، ائمہ اطہار کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، کلا کلا، اس طریقے سے بالکل نہیں ہے۔ تقلید کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ نہیں جانتا وہ جاننے والے سے پوچھے، اور وہ جو جاننے والا ہے الحمدللہ، جو ہمارے اجتہاد کا بھی طریقہ ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر معلوم ہے کہ اجتہاد کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آراء اور نظریات پر چلے، نہ، اجتہاد کا معنی یہ ہے کہ جو منابع دینی ہے، قرآن ہے، سنت ہے کہ عام ترین یہ منبع ہے، اور اسی طریقے سے جو عقل صریح ہے، خوب یہ منابع ہیں، ان منابع سے آ کر آپ حکم شرعی کو استنباط کریں۔ اگر واقعاً قرآن و سنت کے عقل کے مورد بھی بالکل محدود سے ہیں، عقل کے مورد کلیات کے مورد ہے، مثلا جیسے عدل کرنا اچھی چیز ہے، ظلم کرنا بری چیز ہے، اس قسم کے جو مستقلات ہیں عقلیہ کے مورد ہے، یہ ایسے موارد جو بالکل محدود ہیں۔ باقی ہمارے پاس جو اصل ہے وہ وہی قرآن ہے، سنت ہے۔ خوب، ان کے ذریعے سے وہ لوگ بھی احکامات کو سمجھتے ہیں۔ کسی مجتہد کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی ذاتی رائے دے ائمہ سے ہٹ کر، ائمہ کے اقوال کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، اہل بیت کے راستے کو چھوڑ کر، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی طرف سے آ کر کوئی رائے اور کوئی نظر دے، نہ، کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اصلاً اجتہاد ہمارا یہ ہے، ہمارے ہاں قیاس نہیں ہے، ہمارے پاس استحسان نہیں ہے، ہمارے پاس سد و ذرائع وغیرہ یہ وہ اس قسم کے جتنے بھی ظنی طرق ہیں، یہ ظنی طرق ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ ان منابع کو دیکھیں، ان منابع سے کیا سمجھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان منابع کو سمجھنا بابا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔
اس کے لیے تخصص چاہیے، اس کے لیے مہارت چاہیے، مختلف علوم کے اندر انسان زحمت کرے، مہارت کرے، تاکہ اس کے اندر یہ لیاقت پیدا ہو سکے، تاکہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو سکے کہ قرآن مجید سے حکم کو سمجھ سکے، اور اسی طریقے سے روایات آل محمد سے حکم کو سمجھ سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا آسان کام ہے؟ نہ۔ تو بہرحال میں بہت زیادہ باہر نہ نکلوں، یہ طریقہ کار تھا ائمہ کے زمانے میں۔ یہ جو رجوع کرواتے تھے کہ تم اس کی طرف رجوع نہ کرو، جاؤ فلاں سے جا کر پوچھ لینا، خب یہی رجوع تقلید کہلاتا ہے۔ یہ ائمہ کے زمانے میں بھی تھا۔ اچھا، پھر جیسے ہی آہستہ آہستہ مثلا غیبت کے قریب ہم آ جاتے ہیں، تو غیبت میں بھی پہلے غیبت صغریٰ اور اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ میں بھی عام لوگوں کو متوجہ کیا گیا نواب اربعہ کی طرف۔ پھر آہستہ آہستہ غیبت کبریٰ کا زمانہ آتا ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ائمہ اطہار نے کلی قانون بتا دیا، اما من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ وحافظا لدینہ ومخالفا لہواہ ومطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ، کہ فقہاء میں سے وہ افراد کہ جو دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے ہوا و ہوس کی مخالفت کرنے والے ہیں، ایسے افراد جن میں اس قسم کے شرائط ہو، فللعوام ان یقلدوہ، عوام پر ضروری ہے کہ ان کی تقلید کرے۔ خب یہ ایک عمومی قانون بتا دیا گیا۔ اب فقہاء جو آہستہ آہستہ غیبت کا زمانہ شروع ہوا، بھئی احکامات شرعیہ کو ائمہ کے زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں تھا، کیونکہ امام سے پوچھ لیا، امام نے جواب دے دیا۔ لیکن جیسے جیسے غیبت کا زمانہ ہوتا گیا، خوب ائمہ سے ظاہری طور پر ہمارے ہاتھ کٹتے گئے، ائمہ کی جانب رجوع نہیں کر پا رہے تھے، تو اسی طریقے سے یہ جو استنباط حکم شرعی ہے، اس استنباط حکم شرعی کے اندر غموض پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ بہت آسان نہیں تھا حکم شرعی کو سمجھنا، کیونکہ ہمارے پاس جو روایات آئی، ان روایات میں ظاہری طور پر تعارض بھی ہے، ایک روایت دوسرے روایت کے مخالف بھی ہے۔ اچھا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ائمہ اطہار نے نعوذ باللہ ایک دوسرے کے مخالف باتیں کی ہیں، نہ، مختلف راویوں نے باتیں نقل کی ہیں۔ خب ان میں راویوں سے اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، راویوں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ راوی خراب آدمی بھی ہو سکتے ہیں، ایسے بھی ہے۔ خب یہ تاریخ ہے کہ بہت سارے ایسے جھوٹے افراد بھی نکلے جنہوں نے ائمہ کے نام پر مختلف احادیث کو گھڑنا شروع کیا۔ حتیٰ پیغمبر کے بارے میں بھی یہ کام ہوا ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بھی جھوٹی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی۔ خوب اب ایک ماہر بندہ ہونا چاہیے نا، ہمارے پاس معیار ہو، اصول ہو، ان میں سے درست روایت کون سی ہے، غلط روایت کون سی ہے، اور یہ جو مختلف روایتیں ہیں اگر دونوں صحیح یعنی ثقہ راوی لے کر آتے ہیں تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہے، ان کی دلالت کو میں کیسے سمجھوں گا، ان کو آپس میں جمع کیسے کروں گا، خوب یہ مہارت چاہیے اس کے لیے۔ تو شروع میں جب ائمہ کا زمانہ تھا یا غیبت کا اوائلی زمانہ، غیبت صغریٰ کا زمانہ، اس زمانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ان لوگوں کو یہ مسئلہ پیدا ہوتا یہ لوگ امام سے پوچھ لیتے، لیکن آہستہ آہستہ جو غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو بہرحال لوگوں کے لیے مشکل ہونا شروع ہو گئی۔ اب ان مسائل کو کیسے حل کریں، تو پھر انہوں نے آ کر غور و فکر شروع کیا، ائمہ کے کلام پر دقت کرنا شروع کر دی، خود ان ائمہ اطہار کے کلام سے ایسے کلی قواعد کو سمجھنا شروع کیا تاکہ ان کلی قواعد کے ذریعے سے ہم لوگ ان مشکلات کو حل کریں۔ یہ جو کلی قواعد تھے، ان کلی قواعد کو علم اصول کہتے ہیں۔ شروع میں کیونکہ ائمہ خود موجود تھے یا غیبت صغریٰ میں بھی امام سے پوچھ سکتے تھے تو ہمیں اس قسم کے مسائل کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، کلی قواعد کی، دوسری تیسری ان چیزوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی۔ مسئلہ پیش آتا فوراً امام سے پوچھ لیتے، حالانکہ امام علیہ السلام سے اگر ہم جلدی میں ملاقات نہ بھی کر پاتے تو بہرحال آہستہ آہستہ امام تک پہنچ کر اس مسئلے کو حل کرا لیتے۔ لیکن جیسے ہی غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا، ظاہری طور پر تو امام علیہ السلام سے ہمارے ہاتھ کوتاہ ہو گئے، امام تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے۔ خوب اب ان مسائل کو کیسے حل کریں؟ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے خود ائمہ کے کلام پر ہم نے
بہت زیادہ توجہ اور غور و فکر کرنا شروع کیا، کیونکہ ائمہ اطہار کی تعلیمات میں تھا کہ علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ کلی قواعد اصول آپ کو بتائے اور پھر ان کلی قواعد اور اصولوں سے آپ کیا کریں، احکامات کو استنباط کریں، ان احکامات کو استخراج کریں۔ تو ایسے کلی قوانین ائمہ کے کلام میں موجود تو تھے، اب بڑا کام یہ تھا کہ ان کلی قوانین کو سمجھنا ہے، پھر ان کلی قوانین کے ذریعے سے دوسرے جزی مسائل کو سمجھنا ہے۔ خوب یہ ایک بہت بڑا کام تھا، یہ آہستہ آہستہ ائمہ کی غیبت کے بعد کام شروع ہوا۔ آغاز میں ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اس کے لیے کوئی جدا گانا کتابیں لکھی جائیں، لیکن پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا آہستہ آہستہ وہ کلی قواعد جمع ہوتے رہے، پھر انہوں نے ان کلی قواعد کو جدا گانا بیان کر کے ایک علم اصول کی بنیاد ڈالی، اور پھر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا مسائل بڑھتے رہے، مشکلات بڑھتی رہیں، تو ان کلی قوانین پر اور زیادہ تعمق اور زیادہ دقت اور بہت زیادہ گہرائی سے ہمارے علماء نے سوچنا شروع کیا۔ خوب اس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ علم اصول کے اندر ارتقاء آیا۔ تو دیکھیں اس وقت جو علم اصول اتنا پھیلا ہوا ہے، ائمہ کے زمانے میں اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا، اگرچہ اصل بنیادیں تھیں لیکن بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ کے زمانے میں ان کلی قواعد کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ ائمہ موجود تھے، اگر مسئلہ ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا جا رہا تھا۔ مشکل تبھی وجود میں آئی جب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا، اب یہاں پر واقعاً آہستہ آہستہ ان قوانین کے اندر ارتقائی شکل آنا شروع ہو گئی۔ خوب یہ ایک اجمالی بیان ہے علم اصول کی ضرورت کے بارے میں اور علم اصول کے تاریخ کے بارے میں۔ اگر آپ مجھے کہیں منظم طریقے سے میں ایک نہایت سرعت کے ساتھ اجمالی دورہ علم اصول کی تاریخ اور تطورات کا ذکر کروں تو ایسے کہہ سکتے ہیں، علم اصول کی تاریخ کو کلی طریقے سے 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بعد والے علماء نے جنہوں نے علم اصول کی تاریخ پر تفصیلی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے ان 3 ادوار سے ظاہراً زیادہ دور بنائے ہیں، لیکن ہم یہاں پر کلی طریقے سے 3 ادوار کو ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو میں مطالب ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ علم اصول فقہ جو بوستان کتاب دفتر تبلیغات کی جانب سے چاپ ہوئی ہے، آغا عباس علی زارعی سبزواری کی تحقیق کے ساتھ، انہوں نے جو ایک مقدمہ ذکر کیا ہے، اس مقدمے کے اندر ان 3 ادوار کو ذکر کیا ہے۔ اگر بوستان کتاب کی اصول فقہ آپ کے پاس ہے تو اس کے اندر مقدمے میں یہ مطالب ذکر ہوئے جو ابھی ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ خوب علم اصول کی تاریخ اور اس کے تطورات کو کلی طریقے سے 3 حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دورہ علم اصول کا ہے دورۃ التأسیس، علم اصول کے بنیاد پڑھنے کا دورہ۔ خوب ہمارے عقیدے کے اعتبار سے پہلی وہ ذات، پہلی وہ شخصیتیں جنہوں نے علم اصول فقہ کی بنیاد ڈالی، علم اصول کے قواعد کی بنیاد ڈالی اور اس وادی میں فتح باب کیا، ہمارے عقیدے کے اعتبار سے وہ پہلی شخصیات 2 امام ہیں، یعنی امام باقر علیہ السلام اور ان کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ان دونوں ائمہ کے ذریعے سے، ان دونوں اماموں کے ذریعے سے علم اصول فقہ کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثلا سید حسن صدر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تأسیس الشیعہ میں فرماتے ہیں کہ اول من اسس اصول الفقہ وفتح بابہ وفتق مسائلہ اول من الامام ابو جعفر الصادق علیہ السلام۔ پہلی وہ ذات کہ جنہوں نے علم اصول فقہ کی بنیاد ڈالی اور اس وادی میں فتح باب کیا اور اس کے مسائل کو بیان کیا، وہ امام باقر علیہ السلام ہے۔ ثم بعدہ ابنہ الامام ابو عبداللہ الصادق علیہ السلام،
اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام ہے. اس کے بعد پھر آگے تأسیس الشیعہ میں سید حسن صدر فرماتے ہیں وَقَدْ أَمْلَيَا أَصْحَابَهُمَا قَوَائِدَهُ. ان دونوں اماموں نے جو اپنے اصحاب تھے، جو ان کے شاگرد تھے، ان کو یہ قواعد املا کروائے، یعنی خود بتایا اور انہوں نے ان قواعد کو لکھا. وَجَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ کہ رتبها المتأخرون على ترتیب المصنفین فیہ. خوب، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس سے مختلف مسائل کو انہوں نے جمع کیا، ان میں ترتیب دی، اور اس طریقے سے سلسلہ چلا. دیکھیں اس مطلب کے دعوے، اس مطلب کے دلیل کے لیے بہترین شاہد اور بہترین ثابتی وہ احادیث ہے جو ہماری روایات کے اندر موجود ہے، کہ بہت ساری احادیث ہیں جن احادیث کے اندر علم اصول کے، استنباط کے ان کلی قواعد کو ذکر کیا گیا ہے. مثلا علم اصول میں اصول عملیہ کے بحث میں استصحاب کی بحث ایک مفصل بحث ہے، براءت کے بارے میں بحث ایک مفصل بحث ہے، اسی طریقے سے احتیاط و تخیر کے بارے میں ایک مفصل بحث ہے. خب ان مسائل کے بارے میں آپ دیکھیں ہماری روایات کے اندر کتنی احادیث موجود ہے. استصحاب کے بارے میں احادیث موجود ہے، اصل براءت کے بارے میں احادیث موجود ہے، اسی طریقے سے دوسرے اصول اور قواعد کے بارے میں بھی احادیث موجود ہے. خب یہ احادیث بتاتی ہے کہ ائمہ اطہار نے وہ کلی قوانین ہمیں بتائے تھے. اور اگر اس موضوع پر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو بہترین کتاب اس موضوع پر اصول آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اندر اصول فقہ کے مختلف ابواب، مختلف قواعد کو روایات آل محمد سے استخراج کیا گیا ہے. اور یہ کتاب لکھنے والے علامہ سید مرزا محمد ہاشم ابن مرزا زین العابدین موسوی خنساری کے المتوفا 318. یہ کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، اصول آل رسول. یا اس کے علاوہ جو ایک اور کتاب ہے جو سید عبداللہ شبر معروف ہے سید شبر کے نام سے، ان کی کتاب الاصول الاصلیہ والقواعد المستنبطہ من الآیات والاخبار المرویہ، کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں قرآن و روایات آل محمد سے علم اصول کے جو قواعد استخراج کیے گئے وہ اس میں ذکر کیے گئے، سید عبداللہ شبر کی کتاب. تو یہ آغاز والا تھا، اور یعنی جسے کہیں کہ آپ یہ پہلا دور تھا جس دور کے اندر ائمہ کے زمانے میں انہوں نے کلی قوانین بتائے، شاگردوں کو بتائے، لیکن بہت زیادہ مشکلات نہیں تھی، لہذا کلی قوانین کی حد تک تھے. درست ہے. خوب یہ پہلا دورہ تھا. خوب دوسرا دورہ دورۃ التدوین، علم اصول کی تدوین کا دور ہے. خوب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ائمہ اطہار کے زمانے میں اس طریقے سے نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں ہم کہتے ہیں علم اصول کا ایک موضوع ہے، مسائل ہے، اس پر جداگانہ کتابیں لکھی گئی ہیں. نہ علم اصول کے بنیادی قواعد اور اصول ائمہ نے بتا دیے تھے، اور وہ جو ان کے اصحاب تھے جو اپنی احادیث کی کتابیں لکھتے تھے ان کتابوں کے اندر ان قواعد کو جمع کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا تو بہت زیادہ احتیاج اور محتاجی شروع ہو گئی. خوب تو پھر علماء نے آہستہ آہستہ کیا کیا، علم اصول کو جداگانہ تدوین کرنا شروع کر دیا. درست ہے، جداگانہ کیا کیا؟ تدوین کرنا شروع کیا. اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی جانب میں اشارہ کروں. بعض اہل سنت برادران جیسے مثلا سیوطی الاوائل نامی کتاب میں لکھتا ہے کہ پہلا بندہ جس نے اصول فقہ میں کتاب لکھی وہ امام شافعی ہے. خوب اسی طریقے سے بعض افراد کسی اور کا نام لیتے ہیں. درست ہے، بعض افراد کسی اور کا نام لیتے ہیں، لیکن حق کے مطلب یہ ہے جیسا کہ تأسیس الشیعہ میں سید حسن صدر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلا بندہ
جس نے علم اصول کے بعض مسائل کے بارے میں کتاب لکھی وہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہے ہشام ابن حکم. انہوں نے کتاب لکھی الالفاظ و مباحثها، علم اصول کے بارے میں تھی. تو پہلا بندہ یہ تھا. اور اس کے بعد خود امام کاظم علیہ السلام کے شاگرد یونس بن عبد الرحمن کہ بہت بڑے فقیہ تھے اپنے زمانے کے، امام کاظم علیہ السلام کے شاگرد ہیں. انہوں نے کتاب لکھی اختلاف الحدیث و مسائلو. تو بہرحال ہمارے عقیدے کے اعتبار سے پہلے افراد یہ ہشام ابن حکم اور یونس بن عبد الرحمن ہیں جنہوں نے یہ علم اصول کے بارے میں کتاب لکھی. خوب تیسرا دور آتا ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں دورۃ الاستناد. درست ہے کہ اب یہاں پر آہستہ آہستہ علم اصول باقاعدہ ایک علم کی شکل میں مدون ہو کر پھیلنا شروع ہوتا ہے. دیکھیں غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو ہمارے فقہا ہیں ان میں قدیم ترین فقیہ شیخ جلیل حسن ابن علی ابن ابی عقیل عمانی کے نام سے معروف ہے کہ ان کو قدیمان میں بھی شمار کیا جاتا ہے. یہ ابن قولوی مرحوم کے استاد ہیں. جعفر ابن محمد ابن قولوی خوب ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ہماری تاریخ کے، اس کے یہ استاد تھے. انہوں نے کتاب لکھی المستمسک بحبل آل رسول کہ یہ کتاب واقعاً ایسی کتاب تھی کہ جس میں ابتدائی طور پر علم اصول فقہ کے قواعد کو جمع کیا گیا اور بہرحال اس کتاب کے اندر فقہ کو اور اصول فقہ کو مہذب کیا گیا ہے. خوب یہ پہلے فقیہ ہیں کہ جن کو ابن عقیل عمانی کے نام سے کہتے ہیں. ان کی کتاب ہے المستمسک بحبل آل رسول. اس کے بعد ان کے شاگرد ان کے پیرو بنے ابن جنید کہ جو معروف ہے اسکافی کے نام سے کہ یہ ابن جنید شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. پس ابن عقیل عمانی کہ ابن عقیل عمانی کے بعد ان کے شاگرد ابن جنید اسکافی اور ابن جنید خود استاد تھے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کے. خوب جب یہ پہلی کتاب انہوں نے لکھی المستمسک بحبل آل رسول، اس کے بعد استاد کے راستے کو آگے چلایا ابن جنید اسکافی نے. ابن جنید اسکافی کے بعد دور آتا ہے شیخ مفید کا کہ شیخ مفید محمد ابن نعمان ابن عبدالسلام کے المعروف بشیخ مفید. خوب شیخ مفید ہماری تاریخ کے ایک بہت عظیم رکن ہے. انہوں نے علم اصول کے اندر ایک کتاب تالیف کی کہ اس کتاب کا نام تھا التذکرہ باصول الفقہ. التذکرہ باصول الفقہ یہ کتاب باقاعدہ رسمی طور پر علم اصول کے بارے میں لکھی گئی. خوب یہاں سے آپ دیکھیں نا یہ لوگ جو بس پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ علم اصول کا آغاز علامہ حلی نے کیا، سنیوں کی کتابوں سے اٹھایا، نہ اصلاً پہلی کتاب لکھنے والا ہشام ابن عبد الحکم، اس کے بعد یونس ابن عبد الرحمن، اس کے بعد پھر غیبت کے زمانے میں بہرحال علم اصول کے قواعد اور فقہ کے قواعد کو جمع کر کے ابن عقیل عمانی نے کتاب لکھی المستمسک کے نام سے. اس کے بعد اس کا شاگرد اور اس کے بعد شیخ مفید کہ وہ کتاب لکھتے التذکرہ باصول الفقہ کے نام سے. خوب اس کے بعد یعنی شیخ مفید کے بعد ان کے شاگردوں کا دور آتا ہے کہ ان کے شاگردوں میں معروف ترین شخصیت سید مرتضی کہ جو ملقب ہے علم الہدیٰ کے نام سے کہ بہرحال سید مرتضی 5ویں صدی ہجری کے ہیں یعنی 436 کی یہ شخصیت ہے. خوب اسی طریقے سے ایک اور شاگرد شیخ مفید کے کہ جن کو شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد ابن حسین ابن علی طوسی کہتے ہیں کہ خوب یہ بھی ایک بہت ہی بڑی عظیم شخصیت ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور شاگرد شیخ مفید کے سلار ابن عبدالعزیز دیلمی. خوب ان شاگردوں نے جو شیخ مفید کے شاگرد ہے
شیخ مفید نے کتاب لکھی التذکرہ باصول الفقہ، بعد میں سید مرتضی علم الہدا نے کتاب لکھی الذریعہ الی اصول الشریعہ، اسی طریقے سے شیخ الطائفہ یعنی شیخ طوسی نے کتاب لکھی العدہ فی اصول الفقہ، اسی طریقے سے سلار ابن عبدالعزیز دیلمی ان کی کتاب ہے التقریب، یہ علم اصول کی کتاب ہے۔ خوب شیخ طوسی کے بعد، کیونکہ شیخ طوسی کی ایک بہت بڑی ذات تھی نا، ایک بہت بڑی شخصیت تھی، حالانکہ وقت گزر گیا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ چند منٹ آپ مجھے دیں تاکہ میں اس تاریخی دور کو فقط ختم کر لوں۔ خوب شیخ طوسی کی بہت بڑی شخصیت تھی، تو شیخ طوسی کے بعد کافی عرصے تک مجامع علمی کے اندر شیخ طوسی کے نظریے حاوی رہے، تقریباً کہتے ہیں 100 سالوں تک کسی کو جرت نہیں ہو رہی تھی کہ خود شیخ طوسی کے نظریات کو چیلنج کرے، یہاں تک کہ خود انہی کے نسل سے ان کے سبط نواسے شیخ ابن ادریس ہلی، خوب آغا ابن ادریس ہلی پہلا بندہ ہے کہ جس نے شیخ طوسی کے نظریات کو چیلنج کیا۔ خوب عالم علم کے اندر برحال ارتقاء ایسے ہوتا ہے، انہوں نے برحال نقد و بررسی کا سلسلہ باقاعدہ پھر سے شروع کیا کہ انہوں نے ایک فقہ استدلالی میں کتاب لکھی کہ جو آج بھی موجود ہے، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، یہ السرائر ابن ادریس ہلی کی کتاب کے بعد سے پھر نقد و ابرام اور باقاعدہ استدلال کا ایک طریقہ کار شروع ہوا کہ بہرحال تھوڑا سا جلدی چلوں۔ یہ ابن ادریس ہلی متوفا ہے 598 کے یعنی 6 ہجری کے، وہاں سے پھر دور چلتا ہے اور نوبت آتی ہے محقق ہلی کی کہ بہرحال محقق صاحب شرح، یہ 7ویں صدی کی بہت بڑی شخصیت ہے، متوفا 676 کہ ان کی شرائع الاسلام آج تک ہمارے حوزات کے اندر ایک معروف کتاب ہے۔ انہوں نے علم اصول فقہ میں کتاب لکھی نہج الوصول الی معرفت الاصول، یا ایک اور کتاب محقق ہلی کی ہے اصول فقہ کے بارے میں معارج الوصول الی علم الاصول، کہ یہ ساری کتابیں اتنی جو میں آپ کو گنوا کے آیا ہوں یہ ساری علامہ ہلی سے پہلے ہے۔ خوب اور اس کے بعد محقق ہلی کے بعد دور پہنچتا ہے علامہ علی الاطلاق کہ الحق والانصاف جمال الملت والدین ابو منصور حسن بن یوسف بن علی بن مطہر ہلی، کہ جو معروف ہے علامہ ہلی کے نام سے، 726 متوفا 726 8ویں صدی ہجری کی یہ شخصیت ہے کہ انہوں نے واقعا وہ اپنی دقت اور گہرائی کے ساتھ پھر علم اصول کے بارے میں مختلف کتابیں لکھی۔ مثلا ان کی ایک کتاب علم اصول کے بارے میں غایت الوصول، ایک اور کتاب ہے ان کی النکت البدیعہ، ایک اور کتاب ہے ان کی نہج الوصول، ایک اور کتاب ہے ان کی منتہی الوصول، ایک اور کتاب ہے علامہ ہلی کی تہذیب و طریق الوصول الی علم الاصول، ایک اور کتاب ہے ان کی علم اصول میں مبادئ الوصول الی علم الاصول، کہ علامہ کی خاصیت یہ تھی کہ ہر فن کے اندر متعدد کتابیں لکھتے تھے، متعدد سطوح کی کتابیں لکھتے تھے، کہ بہرحال علامہ کے زمانے میں اپنی جگہ پر انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر علم اصول کے اندر اہل سنت کا جو اصول تھا اس کے اصول کے ساتھ اپنے اصول کو کمپیریزن کر کے مقایسہ کر کے جو ان کی قابل نقد باتیں تھیں ان کو نقد کی، اپنے علم اصول کی جو بہتر باتیں تھیں جو مشترکہ باتیں تھیں ان کو بھی ہمارے سامنے پیش کیا، کہ بہرحال علامہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ وقت بھی ہمارا گزر رہا ہے۔ علامہ ہلی کے بعد ایک اور بہت بڑی شخصیت کہ علامہ کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ شہید ثانی کا زمانہ آیا کہ انہوں نے تمہید القواعد لکھی۔ اس کے بعد تمہید القواعد کے بعد خود شہید ثانی کے جو فرزند ارجمند تھے شیخ حسن ابن زین العابدین کے شہید ثانی کے بیٹے، اور ان کی معروف کتاب جو حوزات کے اندر چھائی رہی وہ کتاب تھی معالم الدین،
کہ الحق والانصاف اس معالم الدین نے بہت بڑا کردار ادا کیا، بڑے عرصے تک ہمارے حوزات کے اندر یہ کتاب رہی۔ خوب شہید ثانی کے فرزند کی یہ کتاب، اس کے بعد علماء نے اس پر بہت زیادہ شروع اور حواشی لکھے، مثلا معروف ترین شرح ہدایت المسترشدین شیخ محمد تقی اصفہانی کی، کہ بہرحال معالم کے بعد پھر آتی ہے ایک اور کتاب کہ جس کو کہتے ہیں قوانین الاصول کہ محقق قمی کی۔ خوب یہ قوانین الاصول بھی ہمارے حوزات کے اندر چھائی رہی کافی عرصہ پہلے تک۔ جو ہم سے بزرگان ہیں، مثلا جو ہمارے بزرگان میں آتے ہیں، اساتید میں آتے ہیں، علامہ حیدر علی جوادی، اور اسی طریقے سے قائد شہید آغا ساجد، دوسرے تیسرے یہ جتنے بھی شخصیات ہیں، یہ لوگ ان لوگوں تک یہ معالم الاصول، قوانین الاصول اس طریقے سے پڑھتے تھے۔ حوزے میں رائے جیسے تھا، پہلے معالم پڑھتے تھے اور اس کے بعد قوانین الاصول پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور کتاب وہ بھی ہمارے حوزات کے اندر چھائی رہی، وہ ہے کتاب الفصول، یہ شیخ محمد حسین اصفہانی کی کتاب کہ صاحب فصول بہت زیادہ آپ سنتے ہیں۔ ایک اور کتاب کہ جس نے واقعاً علم اصول کے اندر ایک تحول ایجاد کیا، وہ فرائض الاصول کہ جو معروف ہے رسائل کے نام سے، کہ آج تک ہمارے حوزات کے اندر رائج کتاب ہے۔ اس اصول فقہ آغا مظفر کے بعد وہ رسائل پڑھی جاتی ہے، کہ یہ شیخ اعظم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کہ اس کے بعد پھر خود دور شروع ہوتا ہے محقق خراسانی کا، آخوند خراسانی کا، شیخ محمد کاظم خراسانی کہ جو معروف ہے آخوند خراسانی کے نام سے، کہ انہوں نے کتاب لکھی کہ بہرحال جو علم اصول کے اندر بہت بڑا کردار ادا کرنے والی کتاب ہے، وہ کتاب ہے کفایت الاصول، کہ ہمارے سطحیات کے دورے میں آج کل جو پڑھایا جاتا ہے موجز، اصول فقہ، رسائل اور آخر میں کفایہ، اس طریقے سے سطحیات کا دورہ ختم ہوتا ہے، پھر انسان درس خارج کے دور میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کفایت الاصول، کہ بہرحال کفایت الاصول ایک عظیم دورہ، اور اس کفایہ کے بعد اعلام ثلاثہ کہ مثلا جو شاگرد مرحوم آخوند خراسانی کے مرزا حسین نائینی آغا نائینی کے نام سے معروف ہیں، آش محمد حسین اصفہانی جو معروف ہیں کمپانی کے نام سے، محقق شیخ ضیاء الدین عراقی، خوب یہ اعلام ثلاثہ کہلاتے ہیں، آخوند خراسانی کے شاگرد۔ خوب آہستہ آہستہ پھر ان کے مکاتب آگے چلتے ہیں، خوب ان تینوں کے شاگردین کا سلسلہ پھر آگے چلتا ہے۔ ہماری کتاب جو اصول فقہ ہے وہ ان اعلام ثلاثہ کے شاگرد تھے، یعنی آغا محمد حسین مظفر وہ ان بزرگان کے شاگرد تھے، یعنی آغا نائینی کے شاگرد تھے، آغا ضیاء الدین عراقی کے شاگرد تھے، اور سب سے بڑھ کر جن کے پاس انہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا اور بہت عرصہ شاگردی اپنائی، وہ آش محمد حسین اصفہانی و کمپانی۔ خوب ان کے یہ شاگرد تھے آغا محمد رضا مظفر۔ کہ بہرحال وقت بہت زیادہ گزر گیا، بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آغا محمد رضا مظفر کے حالات کو پھر بلا مختصری صحیح جلسے آئندہ میں ذکر کروں گا۔ اس طریقے سے ہم اصول فقہ تک پہنچے ہیں، کہ خوب یہ ایک مختصر دورہ تھا جو ضروری سمجھ رہا تھا کہ علم اصول کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں ولو ان کے اجمالاً ہی صحیح آپ کے سامنے ذکر کروں۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔